السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے شیعہ مذہبی رہنما وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھیں گے کہ لکھنؤ میں مسلم تاریخی مقامات کے اصل نام بحال کر دیے جائیں۔ شیعہ عالم دین مولانا یعقوب عباس نے لکھنؤ کے امام باڑہ شاہ نجف پر مقبرہ غازی الدین حیدر کا سائن بورڈ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے لگائے جانے کے بعد یہ اعلان کیا۔ انہوں نے اس اقدام کو مسلم تاریخ اور ہیریٹیج کو تباہ کرنے کی کوشش قرار دیا، جبکہ لکھنؤ میں محکمہ آثار قدیمہ کے حکام کا دعویٰ ہے کہ 1920 کے اینشینٹ مونومنٹس پریزرویشن ایکٹ میں شاہ نجف امام باڑہ غازی الدین حیدر کے مقبرے کے طور پر درج ہے اور ہم نے صرف صحیح نام کا سائن بورڈ لگایا ہے۔ مولانا یعقوب عباس نے، جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہے، کہا کہ ہماری تاریخ اور ہیریٹیج کو برباد کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں کروڑوں روپے کے شاردا چٹ فنڈ اسکیم کی مرکزی ایجنسیوں کی طرف سے تحقیقات کے لگ بھگ 8 سال بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ پھر حرکت میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک سابق عہدیدار کے 2 بینک کھاتے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ عہدیدار انڈین پولیس سروسز سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ مغربی بنگال پولیس کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل رجت مجمودار بعد میں شاردا گروپ کے نائب صدر نشین بنے تھے۔ وہ ترنمول کانگریس میں شامل ہو کر پارٹی کے نائب صدر بھی بنے تھے۔ سپٹمبر 2014 میں سی بی آئی نے انہیں 2000 کروڑ کا شاردا پونزی اسکیم کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی ذرائع نے بتایا کہ رجت مجمودار سے گزشتہ رات دیر گئے تک ایجنسی کے سالٹ لیک دفتر میں 2 مرحلوں میں پوچھ تاچھ ہوئی ہے۔ ان کا بیان بھی درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ای ڈی دیگر بااثر افراد کو بلا سکتی ہے۔ ریاست کرناٹک میں ہفتے کی شام ایک آٹو رکشے میں دھماکہ ہوا تھا، جو مبینہ طور پر جس میں ملوث ایک شخص کے مکان کی آج تلاشی لی گئی۔ دھماکے میں زخمی ہونے والا شارق نامی شخص ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ شارق کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں۔ یہ دھماکہ ریاستی انتخابات سے چند ماہ قبل فرقیانہ طور پر حساس ساحلی قصبہ منگلورو میں ہوا، جو ریاستی دارالحکومت بنگلورو سے 370 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پولیس نے بتایا کہ آٹو رکشے میں سوار مسافر شارق کے پاس کم شدت والا دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ یا آئی ڈی تھا۔ گاڑی کے اندر سے بیٹریوں سے لیس ایک جلا ہوا پریشر کوکر بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے صبح تصدیق کی ہے کہ یہ شدید نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی۔ کرناٹک پولیس مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شارق کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیان دے سکے۔ آٹو ڈرائیور بھی، جو زخمی ہو گیا تھا، ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شارق کے پاس ایک آدھار کارڈ تھا جو اس کا نہیں تھا۔ کارڈ کے مالک کا پتہ چل چکا ہے، جس کا نام پریم راج ساکن ضلع ہبلی ہے، جو ٹمکرو ریلوے اسٹیشن میں ٹریک مینٹینر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا کارڈ کھو گیا تھا اور اس نے اس کی ایک نقل حاصل کر لی۔ ریاست گجرات میں باغیوں سے پریشان بی جے پی نے اپنے 7 لیڈروں کو 6 مہینوں کے لیے پارٹی سے معطل کر دیا۔ ان میں سے 6 نے پارٹی کا ٹکٹ نہ ملنے پر بغاوت کرتے ہوئے آزاد امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے، جبکہ ایک کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے۔ 7 لیڈر جن انتخابی حلقوں سے امیدوار ہیں، وہاں 1 دسمبر کو پہلے مرحلے میں پولنگ ہونی ہے۔ گجرات میں بڑی تعداد میں باغی امیدواروں سے پریشان بی جے پی آئندہ ہفتے مزید کئی لیڈروں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اتوار کو گجرات بی جے پی کے میڈیا کوارڈینیٹر یوگیش دوبے نے جن لیڈروں کو معطل کرنے کا اعلان کیا، ان میں قبائلی لیڈر ہرشد واسوا اور اروند لاڈانی شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے ذریعے ریاست میں تبدیلی مذہب سے متعلق قانون کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے تحت کسی شہری کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم سے شیوراج سنگھ چوہان حکومت بے چینی میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اس عبوری حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ مدھیہ پردیش فریڈم آف ریلیجن ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت ریاستی حکومت نے بین مذاہب شادی یا تبدیلی مذہب کو انتہائی سخت اور مشکل عمل بناتے ہوئے اس قانون میں یہ لزوم کیا تھا کہ اس کے لیے 60 روز قبل ضلع مجسٹریٹ کے پاس حلف نامہ جمع کرانا ہوگا، جس میں اس کا اقرار کرنا ہوگا کہ تبدیلی مذہب کسی جبرن یا دباؤ کے تحت نہیں کیا جا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ روز جسٹس سوجے پال اور جسٹس پرکاش چندر گپتا کی بینچ نے اپنے مشاہدے میں کہا کہ سیکشن 10 جو تبدیلی مذہب کے خواہش مند شہری کے لیے ضلع مجسٹریٹ کو اس سلسلے میں پہلے مطلق کرنے کا پابند بناتا ہے، اسے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو اور پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے قومی صدر شیو پال یادو کے درمیان جاری سرد جنگ اب بظاہر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سیفئی میں پارٹی کارکنوں کی میٹنگ میں کافی عرصے کے بعد اسٹیج پر اکھلیش، شیو پال، رام گوپال اور یادو کنبے کے دیگر افراد ایک ساتھ نظر آئے۔
इस मौके पर अखिलेश यादव ने स्टेज पर ही चचा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद कारकुनों को खिताब करते हुए कहा कि इन और चचा शिवपाल में कुछ सियासी इख्तिलाफात थे जो खत्म हो गए हैं। जल्द ही नेताजी यानी आनजहानी मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर पूरा कुंबा एक साथ नजर आएगा। साल 2021 में मुल्क भर में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हुए जुल्म व ज़्यादतियों पर मबनी एक रिपोर्ट बउनवान हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतें दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैट कॉलन गोंसाल्वेस, सोशल एक्टिविस्ट सफूरा जरगर, शर्जिल इमाम, एडवोकेट कमल प्रीत कौर, निधा परवीन और तजियन जुनैद की मौजूदगी में रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की गई। रिपोर्ट के बारे में बताते हुए तजियन जुनैद ने कहा कि यह रिपोर्ट हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरियों की समाजी और सियासी हैसियत और ज़ाती तजुर्बात की दस्तावेजी तहक़ीक़ और तज्ज़िया करने की साल भर की कोशिशों का नतीजा है। यह मज़लूमीन के अपने ऊपर हुए जुल्म व सितम और ज़िंदा तजुर्बात की तर्जुमान है। सफूरा जरगर ने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद 2021 में मुस्लिम अक़लियत पर हुए जुल्म व सितम का खाका पेश करने वाली एक दस्तावेज़ तैयार करना था, लेकिन जैसे ही हम में से कुछ लोगों ने तहक़ीक़ के लिए सफ़र शुरू किया, ये महसूस हुआ कि सिखों और ईसाइयों पर जो जुल्म व सितम हुए हैं सब में यकसानियत है। इसलिए इस रिपोर्ट में सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि ईसाइयों और सिखों पर भी हुए जुल्म व जबर को भी दर्ज किया गया है। इस बार गुजरात इंतखाबात में सहरुखी मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान दिहाइयों पुरानी सियासी लड़ाई में इस बार आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। इसके लिए तीनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर रैलियां कर रही है, वहीं कांग्रेस खुफिया तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी कारकुनों को चौकन्ना रहने को कहा है, जबकि मुकाबले को सहरुखी बनाने वाली आम आदमी पार्टी बड़ी रैलियों और रोड शो के इनेकाद से लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रैली में गुजरात बीजेपी के कारकुनों को चौकस रहने की तनबिया की और कहा कि अगरचे वो कांग्रेस रैलियां नहीं निकालते या अवामी मीटिंगें और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन वो खामोशी से काम कर रहे हैं, इसलिए होशियार रहें। मोदी कांग्रेस की मीटिंगों या गैर रस्मी मीटिंगों का हवाला दे रहे थे। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिसने 2017 में बीजेपी के खिलाफ एक पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाई थी और 1995 के बाद पहली बार बीजेपी को 99 सीटों तक महदूद कर दिया था, लेकिन इस मरतबा खामोशी से काम कर रही है। ताहम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आबाई रियासत में एक पुरजोश मुहिम शुरू की है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रैलियों या रोड शो के बजाय घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने और दही इलाकों में छोटी मीटिंगों से खिताब तक मरकूज रखकर रखी है। ताहम यह कहना मुश्किल है कि आया कांग्रेस की हिकमत अमली में यह तब्दीली फंड्स की कमी की वजह से है या बुनियादी वोटरों पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला सोच समझकर किया जा रहा है। ताहम कांग्रेस पुरएतमाद दिखाई दे रही है। फुटबॉल का सबसे अजीम मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप इतवार की शाम कतर के दारुल-हुकूमत में रंगारंग तकरीब के साथ शुरू हो गया। अमीर कतर शेख हमाद, फीफा के सदर ज्ञानी और कई अहम व मुअज़्ज़िज़ आलमी शख्सियात बशमुल नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। 5 बड़े आज़मों की 32 सरकर्दा टीमें इस चैंपियनशिप में खिताब हासिल करने के लिए हिस्सा ले रही है। इफ्तिताई तकरीब हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे अलखौर इलाके में वाक़ अलबैत स्टेडियम में हुई। कतर के मुख्तलिफ मुकामात पर क़ायम 8 स्टेडियम्स में जुमला 64 मैचेस खेलेंगे। जनूबी कोरिया के मशहूर म्यूजिक बैंड BTS के जंगकेक ने मशहूर रुकन अंदाज में ड्रमर्स गीत पेश किए, जबकि कई दीगर फनकारों बशमूल नूरा फतेह, रॉबी विलियम्स और दूसरों ने इफ्तिताई तकरीब में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच मेज़बान कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला गया। इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी अहमियत रखता है। अल-कायदा की इलाकाई शाख ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वह कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप से दूर रहें। हालांकि इसने हमलों या तशद्दुद को बढ़ावा देने की धमकी नहीं दी। एक निगरान ग्रुप के बयान में यह बात बताई गई। अल-कायदा की यमन शाख ने कतर पर तनकीद की कि इसने खेलों के मुकाबले के जरिए बद अखलाक, हम जिन्स परस्त, करप्शन के बीज बोने वालों और ला मजहबों का अरब दुनिया में इज्तिमा करा दिया है। इसने कहा कि यह इवेंट मुस्लिम ममालिक और इन पर जुल्म ढाने वालों के तसल्लुत से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। साइट इंटेलिजेंस ग्रुप की रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ कहा गया कि हम इस इवेंट को फॉलो करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले अपने मुस्लिम भाइयों को खबरदार करते हैं। तेलंगाना असेंबली के आइंदा साल इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ तबकात के लिए फलाही स्कीमात के आगाज़ का मंसूबा रखते हैं ताकि कमज़ोर और पसमानदा तबकात की तायीद से इक़्तिदार की हैट्रिक की जा सके। बीजेपी से बढ़ते तनाव के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन के इजलास में वाज़ेह किया कि बीजेपी की सरगर्मियां TRS के इक़्तिदार की राह में रुकावट नहीं बन सकती। बीजेपी की मरकज़ी क़यादत तेलंगाना में तहक़ीक़ाती एजेंसियों के जरिए
وقتی طور پر TRS قائدین کو ہراساں کر سکتی ہے، لیکن ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس فلاحی اسکیمات موجود نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے پارٹی قائدین سے کہا کہ جنوری میں بعض نئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا جائے گا، خاص طور پر درج فہرست اقوام کی طرز پر درج فہرست قبائل کے لیے دلت بندھو کی طرح اسکیم متعارف کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے آج وضاحت کی گئی کہ ریاست میں مسلم BCE زمرے کے تحفظات کو 4% سے گھٹا کر 3% کرنے سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو BCE زمرے کے تحت تعلیمی اداروں اور روزگار میں 4% تحفظات کو گھٹا کر 3% کرنے سے متعلق خبروں اور سوشل میڈیا میں پوسٹ کو بے بنیاد، گمراہ کن اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا گیا۔ حکومت نے وضاحت کی کہ تلنگانہ اسٹیٹ اینڈ سب آرڈیننس سروسز رولز 1996 میں حال ہی میں ترمیم کی گئی، جس میں درج فہرست قبائل کے تحفظات کو 6% سے بڑھا کر 10% کیا گیا ہے۔ ان قواعد میں BCE زمرے یعنی مسلمانوں کو تحفظات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے BCE تحفظات 4% برقرار ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ میگا اسٹار چرنجیوی نے موجودہ سیاسی ماحول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں سیاست میں برقرار رہنا ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ شہر میں ایک کالج پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے چرنجیوی نے سیاست اور سیاسی زندگی کے بارے میں دلچسپ ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں باتیں سننی پڑتی ہے اور کہنی پڑتی ہے، بسا اوقات میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا مجھے سیاست کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی پون کلیان کے سیاسی مستقبل پر تبصرے میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ کسی دن وہ پون کلیان کو بڑے عہدے پر دیکھیں گے۔ چرنجیوی نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم اور فلمی زندگی کے بارے میں اپنے تجربات بیان کیے۔ سکندرآباد میں واقع 17ویں صدی کے مشہور سیڑھیوں کے کنویں کی تزئین کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس سال مارچ میں وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے من کی بات پروگرام میں اس کنویں کا تذکرہ کیا تھا۔ بلدی نظم و نسق اور شہری ترقی کے اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے اس 33 فٹ گہرے بولی کی مرمت کا کام شروع کیا گیا تھا۔ پہلے اس بولی کو 15 اگست کو آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر عوام کے لیے کھولنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو ممکن نہیں ہو سکا۔ 19 نومبر کو عالمی یوم یادگار کے موقع پر اسے کھولنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ گزشتہ ایک سال سے 431 سالہ بولی کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اس بولی تک پہنچنے کے لیے 6 منزلیں بنائی گئی ہیں۔ مرمت اور تزئین کے کام کے دوران جملہ 500 ٹن مٹی اور کچرا اس کنویں سے نکالا گیا۔ اس کنویں تک پہنچنے کے لیے 70 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر کے سرینواس یادو نے حال ہی میں اروند کمار کے ساتھ اس کنویں کی تزئین کے کاموں کا جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن میں سیڑھیوں کی تزئین کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بولی کی بحالی کے بعد اسے ایک بہترین سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس علاقے میں روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے کہا کہ گجرات کی عوام کو کانگریس کا 30 سالہ اور BJP کا 27 سالہ دور دونوں پارٹیوں کی حکومتوں میں فسادات کا سلسلہ دیکھنا پڑا تھا۔ ان فسادات میں کسی نے مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ گزشتہ 27 سال سے کانگریس جیسے ہی انتخابات آتے ہیں BJP کو روکنے کے نام پر ووٹ مانگتی ہے، لیکن BJP کو کامیاب کرتی ہے۔ گزشتہ 2 میعادوں سے گجرات سے پارلیمنٹ کے لیے ایک بھی کانگریس کا رکن منتخب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کانگریس کی جانب سے مجلس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ BJP کی B ٹیم ہے۔ اویسی نے کہا کہ گجرات کے موجودہ اسمبلی انتخابات میں مجلس نے گجرات سے 13 حلقوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ گجرات کے ان 13 حلقوں کی عوام ایک مرتبہ مجلس کو موقع دے کر اس کے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ کرنول کے قریب تبلیغی جماعت کا ایک روزہ کامیاب اجتماع منعقد کیا گیا۔ کووڈ کے دور کے بعد پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر تبلیغی جماعت کا اجتماع کرنول کے تقریباً 10 کلومیٹر قریب پولور موضع میں منعقد ہوا، جو آندھرا اور تلنگانہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس اجتماع میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ ایک روزہ اجتماع میں خصوصی تربیتی اجتماعات، عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ تبلیغی اجتماع میں روحانی منظر دیکھنے میں آئے۔ کرنول کے قریب قومی شاہراہ نمبر 44 پر پلور میں اجتماع میں شرکت کے لیے تلنگانہ، آندھرا کے علاوہ جنوب کی دیگر ریاستوں سے بھی شرکاء آئے ہوئے تھے۔ ٹرینوں اور بسوں کے علاوہ خصوصی گاڑیوں سے بھی شرکاء نے اجتماع میں شرکت کی۔ تلنگانہ ریاست سردی کی شدید لپیٹ میں ہے، جہاں پر کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سے کم درج کیا گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، منچریال، جگتیال، راجنا، سرسلہ، میدک اور سنگاریڈی کے لیے آرنج وارننگ جاری کی ہے۔ ملک کے شمال اور شمال مشرقی حصوں سے ریاست میں کم اونچائی پر چلنے والے ہواؤں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ 24 سے 28 جون تک 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 24 سے
दिन के औकात में भी शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में सर्दी की लहर देखी जा रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान है कि शुमाली अजला में बाज़ मुकामात पर अक़ल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि पीर को रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 2 दिनों में रात के वक्त सर्दी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। सदर बीजेपी तेलंगाना कमेटी बंडी संजय ने हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के क़ल्ब में इंडियन रेसिंग लीग का इनेकाद करने पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने हुकूमत के इस गलत फैसले की मरम्मत की। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के पास इंडियन रेसिंग लीग का इनेकाद करने से हैदराबाद के अवाम को ट्रैफिक के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बंडी संजय ने मीडिया को बताया कि रोज़मर्रा के लिए जाने वाली अवाम और एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज भी ट्रैफिक में फंस गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार रेस के लिए हुसैन सागर नेकलेस रोड को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।